إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين۔ حضرات محترم، کل کی مجلس میں یہ بات عرض کی تھی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک برگزیدہ پیغمبر تھے۔ اللہ مالک نے ہر نبی کو بہت سی آزمائشوں میں مبتلا کیا، لیکن خاص ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ رب العزت نے سورۃ بقرہ میں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے چند کلمات سے آزمایا۔ کہنے کو یہ بات صرف چند کلمات کی ہے، لیکن حقیقتاً جتنی بڑی آزمائشوں سے اس اللہ کے پاک پیغمبر کو گزرنا پڑا، شاید کسی اور کے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہوا۔ آپ کے سامنے یہ بات عرض کی کہ اپنے والدین کے ساتھ کلیش ہوا، ایک طرف رب تھا، دوسری طرف والدین تھے۔ یہ بہت بڑی آزمائش تھی کہ کسے اختیار کروں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ماں باپ کی پرواہ نہ کی، اپنے رب کے حکم کی اطاعت کی، حتیٰ کہ باپ اتنا سیخ پا ہوا کہ اس نے کہا یا ابراہیم لئن لم تنتہِ لأرجمنک واہجرنی ملیہ، اے ابراہیم تو اگر اس معاملے سے باز نہ آیا میں تمہیں پتھر مار مار کے مار دوں گا۔ پھر بھی سیدنا ابراہیم نے کہا قال سلام علیک، باپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، کہا اچھا بابا سلام علیکم، میں تیرے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا مانگتا رہوں گا، کیونکہ جو تو نے رستہ اختیار کیا ہے وہ اللہ کی نافرمانی، اس کی سرکشی اور بغاوت کا ہے، اور اس رستے کا انجام اللہ کے عذاب ہیں۔ پھر اس کے بعد قوم کے ساتھ کلیش ہو گیا، وقت کے حکمرانوں کے ساتھ ہوا، یہاں تک کہ انہوں نے آگ میں ڈال دیا، اللہ نے اس آگ سے بھی محفوظ رکھا۔ اب پھر یہاں رہنا ناممکن ہوا تو پھر اللہ یہ کہا وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، اب میں یہاں سے جا رہا ہوں، میرا رب میری رہنمائی کرے گا کہ میں نے کہاں جانا ہے۔ اب احساس ہوا کہ میں، میری بیوی اور ایک بھتیجا، پھر اللہ سے دعا مانگی رب ہب لی من الصالحین۔ عمر کا ایک بہت بڑا حصہ گزر چکا تھا، کیونکہ ہم 13ویں پارے میں یہ بات پڑھتے ہیں کہ وہاں پہ اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر
اسماعیل و اسحاق، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے بڑھاپے کے اندر مجھے اسماعیل اور اسحاق عطا کیا۔ تو یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ انسان کے جب سارے وسائل ختم ہو جاتے ہیں، جب انسان یہ بات سمجھ لے کہ اب اسے کوئی آسرا نہیں، کہ اسے کوئی امید کی کرن باقی نہیں، تو اسے پھر بھی اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دو مثالیں سیدنا ابراہیم اور سیدنا زکریا علیہ السلام کی ہمارے سامنے ہیں۔ انہوں نے بھی اپنے رب سے مانگنے سے پیچھے نہیں ہٹے، اور سیدنا ابراہیم نے بھی جب انتہائی یہ معاملے ہو گئے تو پھر سوچا کہ اب اولاد ہونی چاہیے تاکہ میری زندگی کا سہارا تو بنے۔ لیکن صرف اولاد نہیں مانگنی چاہیے، ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سبق دیا کہ مانگو تو نیک اولاد مانگو۔ رب حب لی من الصالحین، کیونکہ یہ نیک چیز، نیک انسان ایک ایسی چیز ہے جو دنیا میں سب سے قیمتی ہے۔ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی، ربنا ادخلنا برحمتک فی عبادک الصالحین۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام اور بے شمار حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہ دعا مانگی، اے اللہ مجھے نیک بندوں میں شامل کر لینا۔ تو کسی انسان کا نیک بندوں میں شامل ہو جانا یہ دنیا کا سب سے بڑا اعزاز ہے، دنیا اور آخرت میں اس سے بہتر اعزاز کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سیدنا ابراہیم نے بچہ مانگا تو کہا رب حب لی من الصالحین، اللہ نیک بیٹا عطا کرنا۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور انہیں بشارت دی ایک بردبار بیٹے کی۔ بردبار یعنی بہت بڑے حوصلے والا بیٹا ہوگا۔ جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام بہت ہی عظیم انسان تھے، اللہ نے انہیں ویسا ہی بیٹا بھی عطا کیا۔ فلما بلغ معه السعی، یہاں وہ تذکرہ نہیں جو ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں۔ جب یہ بیٹا ہوا تو اللہ نے پہلا حکم دیا اس بیٹے کو اور اس کی ماں کو جا کے ہزاروں میل دور، بیت المقدس سے ہزاروں میل دور مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے پاس جا کے چھوڑاؤ۔ اس وقت یہاں کوئی انسانی آبادی نہیں تھی، بیت اللہ بھی منہدم ہو چکا تھا، یہاں نہ کوئی کھانے کی چیز تھی نہ پینے کی۔ بواد غیر ذی زرع، کہا وہاں جا کے چھوڑاؤ، کس لیے؟ عند بیتک المحرم، یہاں میرا حرمت والا گھر ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی کہ 86 سال کی عمر میں اللہ نے بیٹا دیا، پھر یہ آزمایا کہ اس بیٹے کو چھوڑو وہاں پہ۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی، یہاں بنو جرہم قبیلے کے لوگ آباد ہو گئے، کیونکہ اللہ نے یہاں زمزم کا کنواں معجزاتی طور پہ دیا، اور یہ دنیا کا سب سے بہترین پانی ہے، اس سے بہتر پانی کوئی نہیں۔ دنیا کے لوگوں نے اس پانی کو لے کے ریسرچ کی ہے، ہر پانی بدبودار ہو جاتا ہے پڑا رہے تو، یہ سال ہر سال رکھ دو اس کے ذائقے میں بھی فرق نہیں پڑتا۔ اور سب سے بڑی بات کہ پوری دنیا کے لوگ اس پانی کو لے کے اپنے ملکوں میں آتے ہیں، بطور تبرک لوگوں کو دیتے ہیں، لیکن وہ کنواں کبھی نہیں سوکھا۔ تو اس کنویں کی وجہ سے یہاں بنو جرہم کے قبیلے کے لوگ آباد ہوئے، تو پھر یہ شہر مکہ کی بنیاد پڑی۔ اور سیدنا ابراہیم اپنے بیٹے کو ملنے آتے، جب بیٹا جوان ہوا، اب اللہ نے وہ آزمائش ڈالی جو دنیا کے اندر کسی پہ نہیں ڈالی تھی۔ فلما بلغ معه السعی، جب وہ بچہ بڑا ہوا اور دوڑنے کے قابل ہوا، کہ جب یہ آس بنی کہ اب میرا سہارا بنے گا، اللہ نے ابراہیم کو خواب دکھلائی
کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور نبی کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کی خواب وحی ہوتی ہے، ہماری خوابیں غلط بھی ہو سکتی ہیں، صحیح بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی کو جو خواب آتی ہے وہ وحی کے قائم مقام ہوتی ہے، وہ بالکل سچی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبوت ملنے سے پہلے خوابیں آتی، جو دن چڑھتا تو بالکل اسی طرح ہوتا جیسے رات کو آپ نے دیکھا تھا۔ تو جب انہوں نے خواب دیکھی تو اپنے بیٹے کے پاس گئے اور ان کے سامنے بیان کیا، یا بنی انی ارا فی المنام، اے میرے پیارے بیٹے میں نے ایک خواب دیکھی ہے، کیا؟ انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تیری کیا رائے ہے؟ اب اگر ہم جیسا کوئی ہوتا جو اپنے آپ کو بڑے عقل کل سمجھتے ہیں تو کہتے ابا جی عقل کرو، اس عمر میں اللہ نے تمہیں دیا ہے، مجھے ذبح کرنے پہ تلے ہوئے ہو۔ تو کہا فانظر ماذا ترى، بیٹے تیری کیا رائے ہے؟ تو بیٹا بھی اللہ نے حلم والا بیٹا دیا تھا، بڑا بردبار، وہ کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے بابا جو تیرے رب نے حکم دیا ہے وہ کر گزر، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والا پائے گا، اگر یہ رب کا حکم ہے تو میں بھی تیار ہوں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلما اسلما، دونوں فرما برداری کے لیے تیار ہو گئے، باپ ذبح کرنے کے لیے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے، مکہ سے چلے منہر پہنچے، یہ تقریباً 8 سے 10 کلومیٹر فاصلہ ہے۔ رستے میں وہ جگہ آتی ہے جہاں جمرات ہیں، یہاں شیطان نے بہکانے کی کوشش کی، آپ نے کنکر مارے، اللہ نے قیامت تک کے لیے نشانی بنا دی۔ فلما اسلما، جب دونوں فرما برداری کے لیے چل پڑے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور منہر پہ جا کے جبین پہ سائیڈ پہ لٹا دیا اور گلے پہ چھری رکھ کے پھیرنے لگے، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ رب العزت نے وحی نہیں کی، پھر خود پکار کے کہا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے تو خواب کو سچ کر دکھایا۔ اللہ اکبر۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اللہ کہتے ہیں ہم محسنین، اچھے کام کرنے والوں کو بہت اچھا بدلہ دیتے ہیں، اللہ پھر ضائع نہیں کرتے۔ کہا ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی جو میں نے ابراہیم علیہ السلام پر ڈالی تھی۔ اللہ فرما رہے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، بظاہر وہ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری پھیر رہے تھے، اللہ نے بیٹے کو نکال کے ایک جنت سے ایک دمبا، ایک کبشہ مینڈا بھیجا۔ بظاہر ان کے تصور میں یہی تھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، لیکن اللہ کی حکمت کے بیٹے کو نکال کے پاس کھڑا کر دیا اور وہ جو ہے مینڈا جو ہے وہ ذبح ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے عظیم ذبیحہ فدیے میں دے دیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور بعد میں آنے والوں کے لیے ہم نے یہ بات بنا دی، اب قیامت تک لوگ سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ 1.5 مہینے کے بعد، 1.25 مہینے کے بعد ہم انشاءاللہ اسی سنت پہ عمل کریں گے اللہ کی توفیق سے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اللہ نے قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے یہ قانون بنا دیا۔ نبی کریم نے فرمایا یہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ میرے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے۔
پھر فرمایا آپ دیکھیں جب کوئی انسان اللہ رب العزت کے احکامات پہ پورا اترتا ہے تو پھر اللہ بھی اسے سلام کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں سلام علی ابراہیم، ابراہیم پہ سلام ہو. یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ انسان اللہ کی فرما برداری کر کے کتنا بڑا اعزاز حاصل کرتا ہے کہ اللہ مالک اسے کہتے ہیں سلام علی ابراہیم. اللہ ہمیں بھی اچھا کرنے کی توفیق دے دے، ہماری زندگی کو اچھائیوں سے بھر دے کہ ہم بھی اس چیز کے مستحق بن جائیں. تو اللہ فرماتے ہیں کذالک نجزی المحسنین، ہم محسنین کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. انہ من عبادنا المؤمنین، وہ میرے ایماندار بندوں میں سے ایک تھا. ایماندار کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے ہر حکم کی تعمیل کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھتا ہے. اللہ ہمیں بھی ایماندار بنائے. اور اس کے بعد اللہ نے دوسرے بیٹے اسحاق کی خوشخبری دی اور ان کے متعلق کیا باتیں ہوئیں اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی.